پڑھیے اہل بیت علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اجمعین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم البرہان ربکم انذرتہم نور مبین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی ذات کے شکر گزار ہیں کہ ہم جو اپنا موضوع لے کر چل رہے تھے اس کی آج 5ویں مجلس کا آغاز ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا لطف اور عنایت ہے کہ ہم نے 4 مجلسیں معصوم اور معجزہ کی مکمل کر لی، 4 منزلوں کو ہم نے عبور کر لیا۔ یہ بھی خدا کی ایک سب سے بڑی عنایت ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر محرم کی سعادت، محرم کے مہینے کی عظمت کے وسیلہ سے معصوم اور معصوم کے معجزے کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے بانیان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ یہ مجھے دوسرا سال ہے یہاں پہ۔ پچھلے سال تو میرے خیال سے مجھے بانی جانتے بھی نہیں تھے میں کون ہوں، پہلی دفعہ انہوں نے مجھے سنا تھا پچھلے سال، لیکن یہ ان کی محبت ہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس امام بارگاہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ اشرا پڑھ سکوں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کا سب سے بہترین ذریعہ سیدوں کی ذات ہے۔ شاہ صاحب کا میرے پہ یہ لطف اور عنایت ہے کہ دوسرا سال انہوں نے مجھے موقع دیا اس قدیمی، اور یہ میرے خیال سے پچھلے سال ابتدا تھا محرم کا، جو اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کے وسیلہ سے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے اس امام بارگاہ میں عشرے کی شروعات کی، اور انہوں نے دوسری دفعہ بھی مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کاروبار میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا جو موضوع تھا معصوم اور معجزہ، آج اس کی 5ویں مجلس ہے۔ حالانکہ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی کہا کہ اللہ نے آدمیت، انسانیت اور بشریت کی تخلیق سے پہلے ایک معصوم ہاتھی کی تخلیق کی، اس لیے کہ کوئی بھی خدا کی ذات پر یہ سوال نہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک معصوم کے بغیر بے سہارا چھوڑا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے اس کائنات کو بے سہارا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچے کو بے سہارا نہیں چھوڑتے، تو وہ خالق کی ذات ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ہم سب کے لیے بھی امام زمانہ کے وسیلہ سے کوئی پردے میں وارث نہ چھوڑے۔ ایک وارث معصوم ہمارے لیے بھی اللہ نے چھوڑا ہوا موجود ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے اس کا جلوہ دکھانا ہے کہ جب معصوم کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے تو کائنات میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا پرچم الہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو دکھانا ہے۔ آج 14 اگست ہے، یہ پاکستان آزاد ہوا۔ اس پاکستان کی آزادی کی سب سے مین بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ علامہ شہنشاہ نقوی نے ایک چینل میں کہہ دیا کہ اپنے ارد گرد کی لڑائیوں کو چھوڑ دو، اس کو بنانے والا ایک شیعہ تھا اور سوچنے والا ایک سنی تھا، اس لیے شیعہ اور سنی نے مل کے اس پاکستان کو آزاد کرایا۔ آزاد کیوں نہ ہوتا؟ آزاد کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ ہم اس معصوم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیں شروع سے سکھایا ہے کہ یزیدیت کی کبھی غلامی نہیں کی جاتی، ہمیشہ آزادی کے پرچم کے نیچے رہا جاتا۔ ہمیں سکھایا امام حسین نے کس طرح آزادی کے ذریعے سے ہم آزادی کے ملک میں بھی رہتے ہیں اور آزاد معصوم کے ماننے والے بھی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معصوم کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک پاکستان میں جتنے بھی مومنین آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال و عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے انسانیت، آدمیت اور بشریت کی تخلیق سے پہلے ایک معصوم ہاتھی کی تخلیق کی اور کہا کہ وہ صاحب معجزہ ہے، صاحب اعجاز ہے، صاحب قوت ہے، صاحب عالم علم لدنی ہے۔ ان پر ایمان لانا لازم ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اس لیے تو بھیجا تھا کہ جا کے پہچان کرواؤ کہ معصوم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، معصوم کے معجزے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے معصوم کو اس کائنات میں انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، آدمیت کے لیے بھیجا، اس خالق کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جو ان پر ایمان نہیں لاتا، جو خالق کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، جو معصوم پر ایمان نہیں لاتا، جو معصوم کے معجزے پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے معجزے پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ انہیں تا قیامت کے لیے فنا و برباد کر دے گا، بے شک وہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے رسول خدا پر آیات نازل کی 6,600، میں نے کل بھی کہا 6,666 آیات ہیں جو رسول خدا کے قلب پہ نازل ہوئی، اور ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ اور یہاں تک یہ جملہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہمارے سرکار تو عالم کی اتنی عظمت ہے، ہمارے رسول مصطفیٰ کی اتنی عظمت ہے، ہمارے آخری نبی کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے ہمارے آخری نبی پر جتنے بھی معجزے اتارے صرف انہیں معجزہ نہیں رکھا بلکہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ رکھا، قیامت تک کے لیے۔ پچھلے زمانے میں عرب میں ایک رواج ہوتا تھا، وہ اپنی تلوار پہ بڑا ناز کرتے تھے اور اپنے علم پہ بڑا ناز کرتے تھے۔ تو ان کا علم کا سردار جانتے تھے کون تھے؟ ابو جہل۔ اپنے سردار پہ بھی بڑا ناز کرتے تھے، اپنی تلوار پہ بھی بڑا ناز کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی تلوار بازی کے بدلے میں آسمان سے ذوالفقار کو اتارا، آسمان سے ذوالفقار کو اتارا، آسمان سے ذوالفقار کو اتارا۔ اور اللہ نے ان کے، اچھا ان کا رواج یہ تھا، وہ علم کی بنیاد پر ایک مقابلہ کرتے تھے، جو ان کے اشعار زیادہ معتبر ہو جاتے تھے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکا دیتے تھے۔ بھائی ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں لے آئے کوئی چیز، کوئی اشعار، کوئی الفاظ لے آئے، تو اللہ نے ان کی تلوار کے بدلے میں ذوالفقار کو اتارا، ان کے علم کے بدلے میں قرآن کی آیات کو اتارا، قرآن کی آیات کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا اگر بندے کے بچے ہو نا تو اس قرآن کی آیات کو دیکھو، تم جو اپنے اشعار پر غرور کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکا دیتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان کے مقابلے میں کوئی اشعار لے کر آ سکے، ہے کوئی ان کے مقابلے میں کوئی جملہ لے کر آ سکے، ہم نے آسمان سے قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ قرآن مجید کو نازل کیا۔ اگر بندے کے بچے ہو تو قرآن کے جواب میں کوئی ایک اشعار ہی لا کے دکھاؤ، تم ایک اشعار تو کیا، تم قیامت تک کے لیے قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک حرف تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا شجرہ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی کا شجرہ وہ ہے جو چلتا آ رہا ہے، پاکیزہ، جسے کسی نجاست نے نہیں چھوا، کسی نجاست نے مس نہیں کیا۔ ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کے شجرے میں عبداللہ بھی آتے ہیں، ہمارے نبی کے شجرے میں عبد المطلب بھی آتے ہیں، ہمارے نبی کے شجرے میں ابو طالب بھی آتے ہیں۔ ہمارے نبی کا چینل نبی مرسلین سے آتا ہے، ہمارے نبی کا چینل مرسلین سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے خاندان میں، ان کے شجرے میں کسی کو کسی نجاست نے مس نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میں ایک آیت کا ترجمہ لے کے چلوں، ابھی آپ نے حدیث قصہ میں سنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے کہا میں پنجتن سے نجاست کو دور رکھوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پنجتن کو نجاست سے دور رکھوں گا۔ اگر یہ کہہ دیتے نا تو اس سے یہ شعبہ ظاہر ہو جاتا کہ معاذ اللہ پنجتن نجاست کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ انہیں روکے۔ اللہ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا۔
اللہ نے کہا کہ نجاست کو پنجتن سے دور رکھو، یعنی نجاست آنے کی کوشش کرے گی، نجاست پنجتن جیسا بننے کی کوشش کرے گی، لیکن میں خدا ایسا ہونے نہیں دوں۔ پنجتن سے میں ہر قسم کی نجاست کو دور رکھوں، ہر قسم کی۔ میرے نبی کا چینل کیا ہے؟ مرسلین کا چینل، اور تیرا چینل کافروں کا چینل۔ جب تم نبی کے شجرے کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتا؟ نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتا جب نبی کے شجرے کے برابر نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارے نبی کی امت۔ حضرت موسیٰ پر اللہ نے کتاب اتاری نا، کون سی کتاب اتاری جانتے ہیں؟ توریت اتاری، اتنا تو میرے خیال سے سب کو پتا ہوگا، توریت اتاری۔ اس میں حضرت موسیٰ کے پاس جب یہ آیات آئی نا، وہ گھر آئے، انہوں نے آیات پڑھی تو اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ جو توریت تو نے اتاری ہے نا، اس میں نے ایک جملہ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت کے حالات حاضرہ میں نے پڑھے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت ایسی ہوگی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گی۔ اے خدا وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، وہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ تو کہا اے باری الہ، اگر وہ امت مصطفیٰ کی امت ہے تو میں نے ایک اور حالات حاضرہ پڑھے ایک امت کی، وہ یہ پڑھے کہ وہ ایک نیکی کرے گی، ان کی 10 لکھی جائے گی، وہ ایک گناہ کرے گی، ان کا ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر وہ معافی مانگے گے ہم وہ گناہ کو مٹا دیں گے۔ اے خدا وہ امت میری امت بنا دے گا۔ نہیں موسیٰ، وہ امت میرے نبی مصطفیٰ کی امت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نے ایک اور حالات حاضرہ پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ امت سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے خدا یہ امت میری امت بنا دے گا۔ نہیں، یہ میری امت صرف مصطفیٰ کی امت ہے۔ جب یہ کہا نا کہ یہ امت صرف مصطفیٰ کی امت ہے، کہا یا الہی جب میں نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی امت کو میری امت بنا دے، تو نے کہا نہیں یہ مصطفیٰ کی امت ہے۔ جب یہ امت ایک نیکی کرے گی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ بھی تو نے کہا مصطفیٰ کی امت ہے۔ یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یہ بھی تو نے کہا مصطفیٰ کی امت ہے۔ جب یہ ساری امتیں میرے مصطفیٰ تیرے مصطفیٰ کی امتیں ہیں تو پھر مجھ موسیٰ کو بھی اس مصطفیٰ کی امت میں بنا دے۔ ایک عظمت مصطفیٰ پر بآواز بلندتر صلوات۔ اللہ اکبر۔ شہیدان کربلا، اسیران شام، آل نبی، اولاد علی، جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہ نے کہا یعقوب جاؤ، جا کے میرے نبی کی بشارت تو دو۔ ابراہیم جاؤ میرے نبی کی پہچان تو کرواؤ۔ یعقوب جاؤ میرے نبی کی پہچان کرواؤ۔ داؤد ذرا زمین پہ تو جاؤ، میرے آخری نبی کی پہچان تو کرواؤ۔ سارے نبیوں کو اللہ نے زمین پر اتارا کہ ذرا جاؤ میرے آخری مصطفیٰ کی پہچان کروا دو، ذرا جاؤ میرے نور سے خلق کیے ہوئے مصطفیٰ کی پہچان کرواؤ، میرے نور سے خلق کیے ہوئے معصوم کی پہچان تو کرواؤ، ذرا زمین پہ جاؤ۔ سب نے کہا کہ مصطفیٰ آئیں گے، سب نے کہا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، وہ سرکار دو عالم ہوں گے، وہ تمام جہانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تمہیں نبی بھی بنایا، میں نے تمہیں قوم کا امام بھی بنایا، میں نے تمہیں امام اس لیے بنایا اس نبی کے صدقے میں بنایا۔ اے یعقوب میں نے تمہیں نبی بنایا اس مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا۔ اے داؤد میں نے تمہیں نبی بنایا اس مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا۔ اے یوسف میں نے تمہیں حسن دیا اس مصطفیٰ کے حسن کے صدقے میں تمہیں حسن دیا۔ اے
1,24,000 نبیوں کو اللہ نے امتوں کا امام بنایا، امتوں کا نبی بنایا، اور کہا میں نے مصطفیٰ کے صدقے میں تم سب کو نبوتیں بھی دی ہیں، تم سب کو امام بھی بنایا ہے، تم سب کو امام اس ناس کا بنایا ہے، تم سب کو امام آدمیوں کا بنایا ہے، تم سب کو ناس کا امام بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تم سب کو ناس کا امام بنایا ہے۔ اب جو معصوم کو مانے، معصوم کے معجزے کو مانے، وہ ناس ہے، اور جو معصوم کا انکار کرتے اور اس کے معجزے کا انکار کرتے وہ پورا ستیہ ناس ہے۔ جو معصوم کے معجزے کا انکار کرتے وہ ستیہ ناس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ناس تو ہو ہی نہیں سکتا جو معصوم اور معصوم کے معجزے کا انکار کرتے۔ اچھا، اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو حجر اسود جانتے ہیں ایک پتھر ہے جسے چوما جاتا، تو وہ نصب کرنا تھا۔ اب سارے عرب میں لڑائی ہو رہی تھی قبیلوں میں، بھائی اسے نصب کون کرے گا؟ ابھی رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، اسے نصب کون کرے گا؟ کہتے ہیں ان میں تلواریں نکل آئیں، اتنے میں دور سے انہوں نے سرکار دو عالم کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہاں لڑتے کیوں ہو؟ اچھا، وہ رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اتنا مانتے تھے یہ جو آ رہا ہے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ کہا اے صادق اور امین، ہمارا جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس جنت کے پتھر کو یہاں پہ نصب کون کرے گا؟ تو رسول نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ کل صبح جو سب سے پہلے سورج کی کرن نکلنے سے پہلے جس کے چہرے پر سورج کی پہلی کرن پڑ گئی وہ اس پتھر کو نصب کرے گا۔ وہ مان گئے۔ بھائی ابھی تو تلواریں نکل رہی تھی، کہا اب ہم نے تلواریں اس لیے نیام میں ڈالی، ہمیں حکم دینے والا صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا لائیں گے، جس کے چہرے پہ پہلی کرن پڑ گئی نا وہ اس جنت کے پتھر کو خانہ کعبہ پہ نصب کرے گا۔ اب سارے انتظار کر رہے تھے، کسی کو تو نیند بھی نہیں آئی۔ اب جب صبح وہاں پہنچے تو وہاں رسول خدا موجود تھے۔ وہ حیران ہو گئی یہ کیسے ہو گئی؟ جس کے لیے تلواریں نکل رہی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے پھر رہے تھے، اگلی صبح جب وہ آئے تو رسول خدا کو وہاں دیکھا، پہلی کرن رسول خدا کے چہرے پر پڑی۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ پڑے کہ جس کے صدقے میں یہ سورج بنا ہو، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو، جب یہ سورج نہیں تھا وہ محمد کا نور تھا، اور یہ سورج نے گوارا نہیں کیا کہ میرا صادق اور امین پاک مصطفیٰ جس کے صدقے میں سورج بنا کہ وہ آئے تو تاکہ اپنی پہلی کرن میں سرکار دو عالم کے چہرے پر لگاؤں اور اپنے ہاتھوں سے وہ کعبہ کے پتھر کو نصب کر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پہلی کرن پر سب نے مان لی کیونکہ رسول صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ پہلی کرن پڑھنے، پہلی کرن پڑھنے۔ اب بڑا جملہ دے رہا ہوں، تاریخی جملہ۔ بڑے حسین لوگ، سفید رنگ کے لوگ، ان سے پوچھو جا کے یہ کالے پتھر پہ اپنا چہرہ کیوں مس کرتے؟ تو جواب دیں گے اسے نور مصطفیٰ نے چھوا، ہم اس پتھر کو نہیں چھو رہے، اسے چھونے والا نور مصطفیٰ ہے، اسے مس کرنے والے سرکار دو عالم، اسے مس کرنے والے رحمت اللہ۔ اب کسی مولوی سے پوچھو یا کسی عالم دین سے پوچھو، کسی مجتہد سے پوچھو، بھائی اگر رش کی وجہ سے اس پتھر کو ہاتھ نہ لگا سکے تو کیا کریں؟ وہ آپ کو اپنی توضیح میں بتائیں گے، ہاتھ نہیں لگا سکتے نا تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کا بوسہ دو۔ تم نے اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا، اس پتھر کو بوسہ دیا۔ تم نے اپنے ہاتھ سے بوسہ نہیں دیا، بڑا جملہ دے رہا ہوں، اسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ سننا۔ دور سے اشارہ کرو، اپنے ہاتھ کو بوسہ دو۔ تم نے اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا،
تم نے اس پتھر کو بوسہ دیا کیونکہ تمہارے ہاتھ کے وسیلہ سے تمہاری نسبت اس پتھر تک ہو گئی، تمہاری نسبت اس پتھر تک ہو گئی۔ میں یہی کہتا ہوں مسلمانوں تم اب جو سوال اٹھاتے ہو، تم سوال اٹھاتے ہو، تاریخ کی کلموں پر سوال اٹھاتے ہو، جب تم اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چومتے ہو، اس کے چومے بغیر تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوتی کہ جب رسول خدا نے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا تو تمہیں وہ نظر نہیں آیا؟ اب اس کو چھونے سے اسے نہ چوما، تمہاری ایک عبادت ضائع ہوگی۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو تمہاری ایک نہیں، قیامت تک کے لیے ساری عبادت ضائع ہوگی۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، قیامت تک کے بے شک ساری عبادت۔ وہ رسول خدا جب پیدا ہوئے، رسول خدا کا حسن دیکھ کے چاند شرما جائے تو یہ سورج کیا ہے؟ سورج نے گوارا نہیں کیا۔ اصول کافی میں امام صادق فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے میرے نانا کو کچھ عزتیں دی۔ پہلی عزت یہ تھی، پہلی عزت میرے نانا کو یہ دی، آخری نبی کو یہ دی کہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے کئی دنوں تک خوشبو مصطفیٰ آتی تھی، ماشاءاللہ، کئی دنوں تک۔ خود رسول کے نواسوں نے بھی یہی کہا، ہمارے نانا جہاں سے گزرتے تھے کئی دنوں تک خوشبو آتی تھی۔ پھر امام صادق نے کہا کہ جس کا حسب اور نسب دونوں پاک ہوں اسے رسول خدا کی عظمت کہتے ہیں۔ جسے کسی ناپاکی نے نہ چھوا ہو، مس نہ کیا ہو، پالیتی کا تصور بھی نہ کیا ہو، اسے رسول خدا کا نور کہتے ہیں۔ کہا کچھ عزت ہے، وہ اپنا لعاب کسی کڑوے پانی میں ڈالتے تھے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا۔ بے شک عرب کے لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، ابو طالب یہ عجیب بچہ ہے، یہ جہاں سے گزرتا ہے ایک بادل اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے۔ اب عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے، کہ عجیب بچہ یہ سخت دھوپ میں عرب میں جہاں بھی پھرتا ایک سیاہ بادل نے سر پہ سایہ کیا ہوا۔ جانتے کیوں اللہ نے یہ بادل کی ڈیوٹی لگائی؟ اللہ نے میرے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ معجزہ تو دیکھیں ہمارے آخری نبی، سایہ نہیں بنایا۔ سایہ یا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا میرے نبی کا سایہ ہو، ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی نبی کے سر پہ رہنا، کہ نبی کا سایہ، نبی کا اپنا سایہ نبی کی زمین پر نہ پڑے، نبی سے آگے نہ جائے، نبی کے سائے پر کسی کا قدم نہ آئے۔ اب جب اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کا اپنا سایہ نبی سے آگے نہ جائے تو وہ پنجتن کی، وہ آل محمد کی کتنی شان ہوگی جب اللہ نے نبی کے اپنے سائے کو آگے آنے نہیں دیا کہ کسی کے قدم نبی کے سائے میں نہ پڑے، تو وہ آل محمد کی کتنی عظمت ہے کہ انہوں نے نبی کے مہر نبوت پر قدم رکھا۔ ان کی کتنی عظمت ہو جنہوں نے نبی کی مہر نبوت پہ قدم رکھا، مہر نبوت پہ قدم رکھا، مہر نبوت، یہ نبی کی شان۔ ہمارے نبی کا مشہور نام کیا جو زمین پر رکھا گیا؟ محمد۔ زمین پہ یہی نام رکھا تھا نا پہلے۔ اور اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ محمود۔ اب اس کے معنی سنیں گے کیا؟ محمود کہتے ہیں تعریف، جس کی تعریف کی گئی، اور محمد کہتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ میں پوچھتا ہوں اے خدا، خالق تو تو ہے، مالک تو تو ہے، تو نے نبی کو خلق کیا، تو نے اپنے نور سے خلق کیا، تو پھر زیادہ تعریفیں تو تیری ہونی چاہیے تھی، تو پاک مصطفیٰ کی زیادہ تعریفیں کیسے ہو گئی؟ تو جواب یہی ملتا ہے، انوار خاموش ہو جاؤ، خطیب خاموش ہو جاؤ، عالم دین خاموش ہو جاؤ، لوگوں خاموش ہو جاؤ، لوگوں خاموش ہو جاؤ، کہ جب ساری کائنات مل کر جس خالق کی تعریف کرے وہ ہوتا ہے محمود، اور جو خالق خود اپنے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرے وہ ہوتا ہے محمد۔ یہ معجزہ، یہ عظمت، یہ عظمت نبی کی شان کی،
اسی لیے معصوم اور ہم تو خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں آخری نبی دی، صاحب اعجاز بھی ہے، صاحب معجزہ بھی، اور معجزہ صرف ان تک نہیں رہا بلکہ آخری محمد امام زمانہ تک بھی رہا۔ رسول خدا بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ کے طفیل آخری وارث امام زمانہ کو چھوڑ کے گئے، آخری وارث امام زمانہ کو۔ بس ایک آخری بات کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کا قافلہ آ رہا تھا، راہب کا پتہ سب، راہب ایک بلندی پر تھا، اس نے دور سے دیکھا سخت گرمی میں یہ کون سا قافلہ ہے کہ جس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا۔ وہ راہب بلندی سے نیچے آئے، بلندی سے نیچے آئے تو اس نے دیکھا ایک بچہ تقریباً 10 برس کے ہوں گے، رسول خدا ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا، اور اس نے دھیان سے دیکھا کہ یہ تو وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی بیٹھتے ہیں۔ اب وہ آیا اس قافلے کے پاس، کہا آج کی دعوت میری طرف سے، آج کی دعوت میری طرف سے۔ تو سب مان گئے، کھانے پہ آئے تو رسول خدا نہیں آئے۔ تو اب راہب نے دیکھا بھائی میں نے جس کے لیے دعوت کی تھی اب قافلہ یہاں ہے، بادل وہاں ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہا وہ بچہ کہاں؟ کہا کون سا؟ کہا وہی بچہ جس کے صدقے میں نے آج دعوت کی۔ وہ جب رسول خدا آئے نا تو حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ کہا میں ان کے والد کی جگہ۔ کہا نہیں میری تاریخ، میری تو نظر میں آپ ان کے والد نہیں بنتے۔ کہا نہیں میں ہی نہیں پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں۔ تو راہب نے کہا دھیان رکھیے گا اس بچے کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا اور یہ آخری نبی ہے اور پوری کائنات کا یہ رحمت للعالمین ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ محمد والے محمد بلند پر صلوات۔ ان کی حفاظت کرنا۔ اور یہ آج کا بھی زندہ معجزہ ہے کہ اس وبا کے دور میں بھی امام حسین کی عزاداری میں کسی کو بھی کوئی بھی بیماری نہیں لگی آج تک۔ لوگ زنجیر مارتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی لگتا ہے پھر بھی بیماری نہیں لگتی۔ کرونا وائرس کے دور میں بھی کسی نے سنا امام حسین کی فرش ازا پہ کسی کو کرونا ہو گیا؟ یہ بھی تو اللہ کا زندہ معجزہ ہے کہ اللہ نے معصوم کے صدقے، ابھی صرف معصوم کا ذکر سن رہے ہیں، ابھی معصوم نے اپنے حجاب سے پردہ غیبت نہیں ہٹایا، صرف ذکر سن رہے ہیں اور اللہ نے ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہوا۔ تو پھر سوچیں جب امام زمانہ پردہ ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ میں امام زمانہ کا جلوہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے نوکر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس آج 5ویں محرم ہے، آج میں اب سوچ رہا ہوں کہ آپ کو مین کربلا کی شہیدوں کی شہادتیں سنائی جائیں۔ آج میں آپ کو اون و محمد کی شہادت کے 2 الفاظ سنانا چاہتا ہوں کہ اون و محمد بی بی زینب کے لال تھے۔ جب 11 محرم کو سب اپنے اپنے لاشوں پہ رو رہے تھے تو اون و محمد کے لاشیں بے وارث پڑے ہوئے تھے۔ تو کسی نے امام سجاد سے پوچھا کیا ان کا وارث کوئی نہیں، کیا ان کی ماں نہیں؟ تو امام سجاد نے رو کے کہا ان کی ماں ہے، ان کی ماں شہزادی زینب ہے، لیکن انہوں نے حسین سے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک میں کربلا میں رہوں گی حسین میں اپنے بچوں کو نہیں لاؤں گی، تیری غربت پہ گریا کروں گی، صرف تیری غربت پہ، اے حسین میں تیری غربت پہ گریا کروں۔ کہتے جب 10ویں کا دن آیا اجازت دے دی، اون و محمد کو ان کی ماں نے چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، پٹیاں باندھی، اب چلے زینب کے لال ہے نا، چلے۔ رستے میں ایک بھائی نے ایک بھائی سے کہا ہم مولا حیدر کے جوہر دکھائیں۔ ایک بھائی نے ایک بھائی سے کہا بھیا آپ دریا کے اس کنارے جائیں، میں اس کنارے جاؤں گا، ہم سب کو شکست دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑتے جا رہے تھے، ایک طرف سے لشکر نے گھیرا، حملہ کیا،
یہ دونوں بھائی زخمی ہوئے. اب زخمی ہوئے, سین سے زمین پر آئے, سین سے زمین پر آئے. اب صدا دی مولا حسین ہمارا آخری سلام. امام حسین نے یہ صدا سنی, امام حسین کربلا کی خاک کی طرف آئے. جانتے ہیں منظر کیا دیکھا؟ اب آپ کے لیے رونے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. امام حسین کے ساتھ حضرت عباس آ رہے تھے. اب رستے میں ایسا منظر دیکھا کہ دونوں ننھے شہزادے اپنے پاؤں کی ایڑیاں کربلا کی خاک پر اتنی زور سے رگڑ رہے تھے کہ ایڑیوں سے خون نکلنا جاری ہوا. امام حسین نے اور حضرت عباس نے علی اونو محمد کو تھاما. اونو محمد نے کہا, مولا ہماری ماں سے کہتے نا, ہم نے مرنے سے پہلے پانی نہیں پیا, ہم نے پانی نہیں پیا, ہم نے امام حسین کو دھوکہ نہیں دیا. کہتے ہیں جب لاشیں اٹھائے بی بی زینب کے خیموں کے سامنے آئے, بی بی زینب نے کہا رک جاؤ, خیمے کے پردے کو مضبوطی سے تھام لیا. کہا بھیا مجھے پہلے اتنا بتاؤ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا؟ مولا حسین نے کہا میں وقت کا امام قسم کھاتا ہوں بہنا, تیرے بچے پیاسے مارے گئے, تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا. کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹائے. کہا بس, سب کو کہہ کے رونا نہیں, میرے بچوں میں کسی نے گریہ نہیں کرنا. کہا علی اکبر ذرا درمیان میں بیٹھو, عباس تم محمد کو اٹھاؤ, میں ان کو اٹھاتی. جب دونوں بچوں کو اٹھایا نا تو بی بی زینب نے جانتے کیا کیا؟ اکبر کو درمیان میں بٹھا کے چکر لگانا شروع کیا. کہا میں نے اپنا صدقہ علی اکبر پہ قربان کر دیا, میں نے اپنے بچوں کا صدقہ مولا حسین پہ قربان کر دیا. ہائے شہزادی زینب, جب کربلا کا واقعہ ہوا ساری راہ میں, سارے رستے میں مولا حسین کو گریہ کرتی ہوئی جا رہی تھی. لیکن جب آخر میں گھر میں آئی, جب گھر میں انہوں نے اپنے ننھے بچوں کے بستر دیکھے, اپنے بچوں کا جھولا دیکھا, کہا میرے اونو محمد میں کربلا میں تمہیں گریہ نہیں کیا. ہائے گھر میں, ہائے یہ خالی صحن, ہائے میرے بچے, ہائے میرے اونو محمد. لعنت اللہ. دعا ہے رب کائنات ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. بانیان کا اہتمام کرنا, روز نظر و نیاز کرنا, مومنین کا یہاں آنا, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے بانیان کے مرحومین کو اللہ پنجتن کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کے مرحومین کو پنجتن کی شفاعت نصیب فرمائے. الہی آمین. اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. الہی اے آمین. خدا اس ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی. اے خدا ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھنے کی اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی. الہی آمین. ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے, بالخصوص بانیان کے مرحومین کے لیے جن کا دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں, ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ.